اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وعلی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وقال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. الحمدللہ کہ خدا کی طرف سے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ اصحاب سرکار سید الشہداء کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. سرکار سید الشہداء کے اصحاب اور ان کی عظمت اور فضیلت مختلف زیارت ناموں میں بھی ذکر ہوئی ہے اور مختلف مقامات پر ائمہ طاہرین کی زبان مقدس سے بھی بیان کی گئی ہے. ہر امام کے صحابی، کسی بھی امام کے اصحاب کی طرف آپ نگاہ کریں اور کسی بھی امام کے صحابی کا تذکرہ آپ کرنا چاہیں اپنی مجالس کے اندر، تو ائمہ کے بعد اگر کسی کا ذکر کرنا بنتا ہے، یعنی جس کا ذکر کرنا چاہیے، وہ ائمہ کے اصحاب ہیں. اور پھر تمام ائمہ کے اصحاب ایک طرف اور سرکار سید الشہداء کے اصحاب ایک طرف. کیوں؟ کیونکہ خود سرکار سید الشہداء نے جب اپنے اصحاب کی شناخت کروائی ہے، اپنے اصحاب کی معرفت کروائی ہے، تو اس معرفت میں امام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے کسی اور کے اصحاب نہیں ہیں. جیسا کہ امام کا یہ قول کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا، انی لا اعلم اصحابا، کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، یعنی میں نہیں جانتا صحابیوں کو، کسی بھی اور صحابی کو، اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں اور نیک ہوں. سرکار سید الشہداء کے اصحاب کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے کہ جہاں پر اصحاب امام حسین جس مقام پر پہنچے ہیں، جس درجے پر فائز ہوئے ہیں، ان درجات پر کسی اور امام کا صحابی نظر نہیں آتا. اگرچہ ایمان کے درجات کو اگر آپ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کا درجہ 10ویں درجے پر، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، یہ تمام اصحاب ہیں ائمہ کے، لیکن جو مقام اصحاب سرکار سید الشہداء کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اب دیکھیں سرکار سید الشہداء کی معرفت، اب گفتگو کیونکہ موضوع اصحاب غیر معروف امام حسین، اس لیے صرف 2 جملے. اگر حسین کی معرفت ہو جائے تو پھر اصحاب کی اہمیت اور عظمت پتہ چلے گی. کربلا میں صرف سرکار سید الشہداء حسین نہیں آئے ہیں، کربلا میں وارث آدم، کربلا میں وارث موسیٰ
کربلا میں وارث حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء کی میراث سمٹ کر آ گئی ہے کہاں پر؟ ذات سرکار سید الشہداء میں۔ جب تمام انبیاء کی میراث، خود رسول خدا کی میراث، خود مولا کائنات کی میراث سمٹ کر آ گئی سرکار سید الشہداء کی ذات میں، تو جب اصحاب آئے ہیں وہ اصحاب کون ہیں؟ جو تمام انبیاء کے وارث کی خدمت میں موجود ہیں۔ اور حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو حقیقتوں کو بدل دیتا ہے، یعنی جو حقیقت کو تبدیل کر دے اس ذات کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ابھی گفتگو ہوگی، سب عبد بنیں گے، سب کے لیے عبودیت ہے، لیکن حسین عبد نہیں ہے، ابا عبداللہ ہیں۔ آئیے گفتگو کی طرف آئیں کہ اصحاب غیر معروف یا اصحاب معروف۔ اصحاب غیر معروف امام حسین کا تذکرہ، ہم ممبروں سے اکثر امام حسین کے ان اصحاب کا تذکرہ تو سنتے ہیں کہ جو معروف ہے کربلا کے اندر، حبیب بن مظاہر صدیق کا تذکرہ، مسلم بن اوسیدہ کا تذکرہ، جون غلام ہیں ان کا تذکرہ، دیگر سب کے تذکرے سنتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو غیر معروف ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا یا کم کیا جاتا ہے، بہت کم۔ لوگوں کے اذہان میں شاید نام بھی نہ ہو، لیکن ان کی اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے کہ وہ افراد کے جو کربلا میں آئے اور معروف نہیں ہیں، لیکن ان کی تاریخ، ان کی زندگی اور اس کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی معیت حسین یا شہدائے کربلا میں شمار ہونے کے لائق تھے کہ جس کی وجہ سے یہ حسین کے ساتھ ہیں۔ آئیے پہلا سوال کہ اصحاب غیر معروف امام حسین کا تذکرہ کیوں کیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنی مجالس کے اندر سرکار سید الشہداء کے اصحاب کا تذکرہ چاہے معروف چاہے غیر معروف کیوں کریں؟ ایک سوال۔ دوسرا، اب کرنا ہے تذکرہ، مجھے یہ بات طے ہوگی کہ کرنا چاہیے، کس طرح سے کیا جائے تذکرہ؟ ون بائی ون نام لینا شروع کر دیں ہم کہ آج کی مجلس میں فلاں کا تذکرہ کروں گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اصحاب امام حسین پر مجلسیں آپ کو پڑھنی ہیں اور ان مجالس کے اندر آپ نے ایک ایک صحابی کا نام لے کر اپنی مجلسوں کے اندر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، ایک طریقہ نہیں، ایک دوسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ معارف اہل بیت کو بھی پہنچا سکیں گے اپنی مجالس کے ذریعے سے، اور اصحاب کا تذکرہ بھی ہوگا اور ائمہ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلا سوال، کیوں کریں ہم تذکرہ؟ خود اصحاب کا تذکرہ کیوں کیا جائے؟ آئیے زیارت ناموں کے اندر ایک جملہ آپ بار بار پڑھتے ہیں، فیا لیتنی کنا معکم فافوزا معکم۔ ائمہ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے اور کہا ہے ہر مومن کے لیے زیارت کے اندر جب زیارت نامہ پڑھو تو اس زیارت کے ساتھ ان جملوں کو ضرور ادا کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس بات کی تمنا کرو، اس بات کی خواہش کرو، اس بات کو تڑپ کر اپنے دل کی گہرائیوں سے کہو، فیا لیتنی کنا معکم، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے شہدائے کربلا، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کیا ہوتا پھر؟ ہم آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ دیکھیں، کربلا کے اصحاب کے ساتھ ہونا اور ہے، اور کربلا کے اصحاب میں سے ہونا اور ہے۔ ہم میں سے نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہا فیا لیتنی کنا منکم، یہ من اور مع کا فرق ہے عربی کے اندر۔ من کیا ہے؟ من سے، یعنی آپ میں سے ہوتے، نہیں ہم آپ میں سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ کربلا ایک تھی، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وہ عاشور کا دن ایک تھا، بس جو اس میں تھے موجود اصحاب وہی تھے، بس ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن جن میں سے نہیں ہو سکتے، کیا ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جنگ صفین کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب، جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک صحابی مولا کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولا میرا ایک بھائی ہے، وہ اس کی بڑی تمنا تھی کہ آپ کی رکاب میں آ کر آپ کے ہمراہ جنگ کرتا، بڑی تمنا تھی اس کی،
امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ہماری محبت اس کے قلب میں تھی؟ کہا مولا بالکل تھی. کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ہماری چاہت ہماری ولایت اس کے وجود میں رچی بسی ہوئی تھی؟ مولا بالکل بسی ہوئی تھی. کہ اس سے کہہ دو جا کر. کیا کہہ دو؟ وہ ہمارے ساتھ صفین میں تھا. ہمارے ساتھ صفین میں تھا یعنی کیا مطلب؟ ہمارے ساتھ تھا، ہم میں سے نہیں تھا اگرچہ، لیکن ہمراہی مکان اور زمان کو نہیں دیکھتی. ہمراہی شاید اس مکان میں آپ نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی ہمراہی نصیب ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو صفات ان کی تھیں ان صفات کو فالو کرتے چلے جائیے. جتنی جتنی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی ہمراہی نصیب ہو جائے گی. اچھا اس معیت میں نہ خاتون نہ مرد سب برابر ہیں، سب برابر ہیں معیت کے اندر. ماں ہیں، معیت چاہیے ہمیں. اصحاب حسین کے ساتھ، شہداء کربلا کے ساتھ ہمیں معیت چاہیے، ہم ساتھ ہو جائیں کسی طرح سے. ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بار میں ایک گھر کے باہر کھڑا ہوں، کچھ لوگ گھر میں ہیں. جو گھر میں ہیں میں ان سے الگ ہوں، نہ ان میں سے ہوں اور نہ ہی ان کے ساتھ ہوں. گھر والے اور ہیں، میں گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، نہ ان کے ہمراہ ہوں اور نہ ہی ان میں سے ہوں. ان میں سے ہو نہیں سکتا کیونکہ گھر بہرحال ان کا ہے. لیکن اگر مجھے مہمان بنا کر دعوت دے دی جائے، گھر والے بلا لیں اپنے گھر میں اندر کہ آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، آپ آج بیٹھ کر جو ہم کھا رہے ہیں وہی آپ کھائیے، جو غذا جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہی آپ ہمارے ساتھ آ کر تناول کیجیے. من میں سے نہیں ہے. جو گھر والے ہیں وہ کیا ہے؟ من میں سے، وہی مالک ہیں گھر کے. لیکن جو ساتھ آ گیا ہے اس کو وہی نعمتیں مل جائیں گی کسی حد تک جو من والوں کو مل رہی ہیں. یہ معیت کس لیے؟ تاکہ وہ رزق کہ جو شہدائے کربلا کو مل رہا ہے اس میں سے کسی حد تک ہمیں بھی مل جائے، کسی حد تک ہمیں بھی مل جائے. یعنی رزق کس حد تک؟ اب یہ ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، بہت آسان مثال. ایک شخص نے درخت لگایا گھر کے اندر، اور درخت لگانے کے بعد درخت کی آبیاری کی، اس نے درخت کو پروان چڑھا دیا. درخت پروان چڑھ کے درخت بڑا ہو گیا، پھل بھی ہیں، درخت کی چھاؤں بھی ہے، درخت کی ہوا بھی ہے. مالک کون ہے؟ جس نے درخت کو لگایا ہے، مالک وہ ہے. اس کی ملکیت سے درخت نہیں نکل سکتا. لیکن گلی میں ایک فرد جا رہا ہے دھوپ کے اندر، شدت دھوپ میں، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. اس نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایسا کرو، آؤ اس درخت کی چھاؤں میں آ کے آرام کر دو اور اپنی بھوک اس درخت کے پھلوں سے مٹا لو. یہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا. درخت کا مالک کون ہے؟ جس نے درخت لگایا ہے. اصل مالک وہ ہے. وہ چھاؤں کا بھی مالک ہے، وہ پھل کا بھی مالک ہے، دیگر تمام چیزوں کا مالک وہ درخت والا ہے. لیکن جو آ کر بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ مستفید ہو رہا ہے اس نعمت سے کہ جس کا مالک یہ ہے. معیت کا فائدہ یہ ہے کہ شاید روز محشر اگر ہم مع اصحاب حسین ہو جائیں تو وہ لوائے حمد کی چھاؤں، وہ ولایت آل محمد کی چھاؤں اور سایہ کہ جو ان اصحاب پر ہوگا، بلکہ نہیں، جمال نور امام حسین کو جس طرح سے یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، کسی حد تک ہمیں اور آپ کو بھی اس جمال کو دیکھنے کا موقع مل جائے. اسی لیے کہا کہ بار بار زیارت نہ مانگا. کیا کہو؟ تمنا کرو. فیا لیتنی کننا معکم یا کنتم معکم، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا مفرد، یا کننا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ہمراہ ہوتے، آپ کی ہمراہی ہمیں نصیب ہوتی تو کیا ہوتا؟ فافوزا معکم، تو ہم آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے. یہ کامیابی کہاں پر؟ روز محشر. یہ معیت کس طرح سے نصیب ہوگا؟ وہ کسی حد تک اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جیسے اصحاب حسین کے اندر جو خصوصیات تھیں. اس لیے اصحاب حسین کا تذکرہ ضروری، تاکہ یہ معیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان صفات کو دیکھیں کہ جو اصحاب حسین میں تھیں، اور پھر ان صفات کا ذکر کیا جائے اصحاب حسین کو مد نظر رکھ کے، یا اصحاب حسین کو دیکھ کر
ان صفات کو استخراج کیا جائے کہ ان صحابیوں کے اندر یہ صفت تھی. اب دیکھیں حضرت حر علیہ السلام, کون ہے حر؟ کہاں پر ہیں حر؟ صبح عاشور سے پہلے اور صبح عاشور کے بعد کا حر. اگر یہ صبح عاشور کو حر تبدیل نہ ہوتے کیا ہوتا؟ لعنت اللہ علیہ کے مصداق ہوتے ہیں. لیکن صبح عاشور ایک توبہ, ایک خالص توبہ کہاں لے کے آ گئی حضرت حر کو؟ علیہ السلام بنا دیا. یہ ایک موضوع ہے, واقعی اپنی جگہ موضوع ہے کہ بہت سارے اصحاب ہیں جن پر ولایت تکوینی استعمال کرتے امام حسین نے ان کے قلوب کو تبدیل کیا ہے. لیکن ہاں, یہ ولایت تکوینی کا استعمال امام حسین نے ہر ایک پر نہیں کیا. جس کے اندر استعداد تھی, جس کے اندر صلاحیت تھی, اس کو تبدیل کر دیا حسین نے. ان میں سے ایک حر ہے علیہ السلام, حضرت حر ہے. کیا کیا حضرت حر؟ صرف ایک اپنا ادب خانوادہ عصمت و طہارت کی نسبت اس کا اظہار کیا. ادب کا اظہار کیا, جیسے ہی ادب کا اظہار کیا ویسے ہی حر کی قسمت بدل گئی. قسمت کا لفظ بہرحال اپنی جگہ پر, حر کا مقام اور مرتبہ بدل گیا. کہاں سے کہاں حر آ گئے. اس لشکر میں کتنے تھے جس نے آ کر سرکار سید الشہداء کا راستہ روکا تھا؟ خالی حر تو ہی نہیں تھے نا, حر کے ساتھ بہت سارے تھے, لیکن تبدیل ہونے والے حر خالی, اور کوئی نہیں. حر اور حر کے ہمراہ جو تھے, باقی کسی اور کو نصیب نہیں. ادب کہاں لے کر جاتا ہے؟ یا صاحب غیر معروف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب اس اعتبار سے کامل نظر آئیں گے, خانوادہ عصمت و طہارت کا ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ادب انسان کو پہنچا دیتا ہے, اس لیے ادب یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت اور عصمت و طہارت کی نسبت اپنے آپ کو خاضع کر لے, متواضع کر لے, جھکا دے. کہ جہاں پر حسین اور اولاد حسین مولا کائنات علی ابن ابی طالب یا اہل بیت ان کے گھرانے کا جہاں پر بھی ان کا ذکر ہوگا وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دے, متواضع ہو جائے ان کی نسبت. ایک مختصر قصہ کہ آئے دو طالب علم یا عالم, دونوں مجتہد تھے, قریب اجتہاد تھے, دونوں زیارت کا قصد لے کر پہنچے کہاں پر؟ شام. جناب حضرت رقیہ یا جناب سکینہ کے حرم میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ کچھ گندگی وہاں پر موجود ہے. ایک نے کہا کہ یہ حرم بہرحال منسوب بے اولاد امام حسین ہے. اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کر صفائی کرنا شروع کی. وہ ساری گندگی جتنی تھی ایک امامے میں جمع کی اور لے جا کر باہر پھینکی, اور بعد میں امامے کو دھو کر دوبارہ پہنا. دوسرے جو موجود تھے ساتھ میں کہیں کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب شکوک اور شبہات کے پتہ نہیں حرم ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں تاریخ میں ثابت ہے بھی کہ نہیں ہے. بہرحال ان کے اپنے نظریات. دونوں زیارت کر کے واپس پلٹے. جب یہ سوئے تو خواب میں رسول خدا کو دیکھا. کہا کہ تو نے میری اولاد کی نسبت ادب کیا. جب تو نے ادب کیا تو ہم تجھے اب اس قابل بناتے ہیں کہ پورے زمانے کی مرجعیت تیرے حوالے کرتے ہیں. ادب کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہی ادب کہ جو حضرت حر کو کہا شب میں تبدیلی, پورا تبدیل کر دیا حر کو. بس اصحاب حسین کی صفات ادب. اور ادب آپ کو دیکھیں کہ ہر صحابی کے اندر, چاہے معروف چاہے غیر معروف, حسین کی نسبت ادب نظر آئے گا. اب دیکھ لیں, جب تک حسین اجازت نہیں دیتے تب تک جنگ کے لیے نہیں جاتا کوئی. کسی نے جرأت نہیں کی, یعنی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حسین سے اجازت لیے بغیر جنگ کے لیے چلے جائیں. نہیں, جب تک سرکار سید الشہداء کی طرف سے اذن نہیں مل گیا تب تک جنگ کے لیے کوئی نہیں گئے.
یہ ادب ہے سرکار سید الشہداء کی نسبت نہیں. مولا جب تک آپ اجازت ہے شہادت، میدان کارزار ہے، لڑنا ہے، شہید سب کو ہونا ہے، لیکن شہادت کے لیے بھی اذن حسین ضروری ہے. بغیر اذن حسین کوئی شہید نہیں، چاہے معروف اصحاب ہو چاہے غیر معروف اصحاب ہو. آئیے دوسری صفت کہ جو اصحاب معروف اور غیر معروف میں نظر آئے گی، ولایت وجود کا حصہ بنی ہوئی ہے ان اصحاب کی. اس طرح سے ولایت وجود کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ حق اور باطل کا معیار پھر امام بن جاتے ہیں. حق اور باطل کا معیار سرکار سید الشہداء ہے، کوئی اور نہیں ہے. ایک بار، اب یہ مختلف چیزیں ہیں کہ ایک بار ولایت زبان سے ادا کی جاتی ہے کہ میں موالی یا محب اہل بیت ہوں، یا اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، یا اہل بیت میرے ولی ہیں. انسان کی صفات مختلف انداز سے ہوتی ہیں، صفات حسنہ چاہے صفات رذیلہ. ایک بار عارض کہلاتی ہے. اب یہ منطق کی تھوڑی سی ایک گفتگو ہے، بہت آسان کر کے میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. عارض یعنی کیا؟ آتی ہیں اور جاتی ہیں. ٹھیک، آتی ہیں اور جاتی ہیں. کیا مطلب؟ ایک بار جھوٹ بولا، غیبت کی، پھر توبہ کر لی. یہ کیا؟ یہ عارض ہے. آتی ہے صفت، ایک بار بری صفت آئی اور چلی گئی. اسی طرح سے ایک بار نیک کام کیا لیکن مستقل اس نیک کام کو انجام نہیں دے پائے. کیا ہے؟ یہ عارض ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اسی طرح سے بہت ساری صفات کبھی آتی ہیں اور جاتی ہیں، کبھی درجہ عروج پر ہوتی ہیں، عارض پر ہوتی ہیں. نہیں، بس آنا اور جانا. حالات اور واقعات نے دیکھا ہے نا کہ بس اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی. حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ نماز میں بڑا لطف آنے لگتا ہے، بڑی اچھی اچھی نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کوئی چھوٹی سی ایک مشکل پیش آتی ہے اور نمازوں کا لطف ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ نماز عارض ہے. عارض یعنی کیا مطلب؟ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، وجود کا حصہ نہیں بنی. لیکن جب صفت وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وجود سے جدا نہیں ہو سکتی. صفت وجود سے جدا نہیں ہو سکتی، عارض نہیں رہتی. اب سچ بولتا ہے انسان، کبھی بولا کبھی جھوٹ بولا، کبھی سچ کبھی جھوٹ نہیں. لیکن جب وجود کا حصہ بن جاتا ہے یہ سچ بولنا، تو پھر اب جھوٹ بولنا ممکن نہیں رہتا. غیبت سننے کی عادت اگر پڑ جاتی ہے، یہی غیبت، کبھی سنتا ہے اور کبھی توبہ کر لیتا ہے، لیکن ایک بار نہیں، مزہ آنے لگتا ہے غیبت سننے میں. اب جہاں غیبت ہو رہی تھی وہاں بیٹھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہو؟ یہ غیبت سننا وجود کا حصہ بن گیا ہے. اس ہر صفت، نیک صفت یا بری صفت، یا عارض یا حال یا وجود کا حصہ. اگر وجود کا حصہ بن جائے کوئی چیز تو پھر وجود سے جدا نہیں ہو سکتی. کیسے ہی حالات ہوں، وجود سے جدا نہیں ہوگی. ولایت ایک بار زبان پر ہے، ایک بار آتی ہے اور جاتی ہے، اور ایک بار وجود کا حصہ بن جاتی ہے ولایت آل محمد. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب کہیں پر بھی ہو یہ ولایت آل محمد اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اب دیکھ لیجیے تاریخ کے اندر میثم تمار، کہا کہ اے میثم، اس تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. کیا سوال کیا کہ مولا کیا آپ کی محبت پر باقی ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ کہ ہماری محبت پہ باقی ہو گیا، ہماری ولایت پہ باقی ہو گیا. میثم نے کیا کیا؟ سجدہ شکر کیا. یعنی کہ ولایت وجود کا حصہ بن گئی، اب ولایت جدا نہیں ہو سکتی. اور اصحاب امام حسین غیر معروف چاہے معروف، جب دیکھیں گے تو وہاں پر ولایت وجود کا حصہ نظر آئے گی. اب یہیں سے مجلس میں بیان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ نام لے لیں اور براہ راست ان کی گفتگو شروع کر دیں. ایک بار نہیں، آپ آئیے ولایت کو موضوع قرار دیجیے کہ ولایت آل محمد، انما ولیکم اللہ، رسول اللہ اور ائمہ طاہرین کی ولایت. اور ولایت کہ ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آئیے آپ کہ جہاں پر ولایت وجود کا حصہ بن جاتی ہے وہ حسین کے خیمے تک پہنچ جاتا ہے. جہاں پر ولایت وجود کا حصہ بن جاتی ہے وہ پھر صفین میں شک نہیں کرتا کہ خیمے نو کے، یہ قرآن نو کے نیزہ پر بلند ہو گئے. اب شک نہیں کرتا کہ علی یا قرآن، نہیں، اس کو پتہ ہے جہاں علی ہے وہیں حق ہے.
چاہے سامنے کسی بھی قسم کے نیرنگ کسی طرح کی دھوکہ بازی ہوتی رہے، کیونکہ محور اور ملاک اور معیار اور اسکیل جو ہے حق اور باطل کا وہ ولایت آل محمد ہے، امامت آل محمد ہے. جہاں پر امام ہیں، جہاں پر ولی خدا ہے، وہیں پر حق ہے، بس اس کے علاوہ کہیں اور حق ہو نہیں سکتا. کربلا کے واقعے کے اندر کون کردار مختلف نظر آتے ہیں. عبداللہ ابن عمیر کلبی، عبداللہ ابن عمیر کلبی کون ہے؟ غیر معروف صحابی، نام نہیں سنا ہوگا کسی نے بھی. عبداللہ ابن عمیر کلبی یہ وہ صحابی ہیں جن کو نہ امام حسین نے خط لکھ کر بلایا، نہ ہی انہوں نے کوفہ میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کو خط لکھا. جنہوں نے خط لکھا تھا ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب سرکار سید الشہداء کو بلایا ہے تو اب نصرت آپ کی ذمہ داری ہے. اور جن کو حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے، حبیب بن مظاہر اسدی، نام سنا ہوا. لیکن یہ وہ صحابی ہیں سرکار سید الشہداء کے جن کو نہ حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے کہ آ جاؤ نصرت کے لیے، اور نہ ہی انہوں نے سرکار سید الشہداء کو خط لکھا ہے کہ مولا آ جائیے کوفے میں آپ کی ضرورت ہے. لیکن ہاں ولایت محور ہے ان کے نزدیک. ولایت سرکار سید الشہداء، ولایت ائمہ طاہرین ہی ملاک ہے حق اور باطل کا. کوفہ میں حالات تبدیل ہوئے، اس کے بعد لشکر تیار ہونا شروع ہوا. کوفہ میں لشکر آ رہا ہے، جا رہا ہے، چھاونیوں کی طرف جا رہا ہے لشکر. اب دو طرح سے واقعے کو نقل کیا. ابصار العین والے مختلف انداز میں، اور ارشاد میں شیخ مفید نے مختلف انداز میں اس واقعے کو نقل کیا. یا تو اپنے گھر میں موجود تھے یا باہر رستے سے آ رہے تھے، لوگوں کی چہل پہل کو دیکھا، یا گھر میں موجود تھے، باہر چہل پہل کی آواز جب آئی تو کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں. حیران کہ اتنا رش کیوں، اتنا آنا جانا کیوں ہے؟ باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ یہ اتنا آنا جانا، اسلحہ کمر میں مائل کر کے، تلواریں کمر میں لگا کر سب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. کہاں کی تیاری ہے؟ کہا لشکر تیار ہو رہا ہے اور جا رہا ہے کہاں پر؟ حسین کے مقابلے میں، حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے، سرکار سید الشہداء سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور گھر آ گئے، اور گھر آ کے اپنی زوجہ سے خطاب کیا. کہا میرے دل میں ایک تمنا تھی کہ کاش مجھے کفار اور مشرکین سے جہاد کا شرف نصیب ہو جاتا اور جہاد کرتے ہوئے اس راہ میں میں شہید ہو جاتا. لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میری تمنا میرے دل میں رہ جائے گی. لیکن یہ جو حسین کے مقابلے میں جان رہے ہیں نا، یہ فاسق و فاجر تو ہیں ہی، لیکن مجھے ان کے کافر اور مشرک ہونے میں بھی شک نہیں ہے. کیونکہ حسین کے مقابلے میں جو تلوار لے کر جا رہا ہے، نواسہ رسول کے مقابلے میں نہیں. ایک ہے رسول کی نسبت سے نا، خود امام حق اور ولی خدا کے حساب اعتبار سے حسین کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ یقیناً باطل پر ہے، حق حسین کے ساتھ ہے. اور یہ حق کا معیار قرار دے کر کہا کہ میں تو جا رہا ہوں نصرت سرکار سید الشہداء کے لیے، میں جا رہا ہوں. اپنی تلوار اٹھائی، گھوڑا لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ زوجہ روک لیتی ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں ہمراہ لے کر جا رہے؟ جب آپ نے حق اور باطل کا معیار طے کر لیا تو یہی معیار میرے لیے بھی ہے. جو حق آپ کے لیے وہی حق میرے لیے ہے. اگر حسین حق پر ہیں اور یہ سب باطل پر ہیں تو جب آپ نصرت کے لیے جا رہے ہیں تو حسین کے ساتھ ان کے گھرانے کی مستورات بھی ہیں، تو آپ اپنے گھر کی مستور کو کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اپنے ہمراہ لے لیا، اپنی زوجہ کو بھی. عبداللہ ابن عمیر کلبی پہنچے سرکار سید الشہداء کی خدمت میں، اور حسین نے گلے لگایا اور استقبال کیا اور اپنے لشکر میں جگہ دے دی. صبح عاشور، دوسرے شہید ہیں یہ کربلا کے واقعے میں. دوسرے شہید یسار اور سالم نام کے دو پہلوان عمر سعد کے لشکر سے نکل کر آئے اور رجس طلبی کی، مبارزے کے لیے طلب کیا، مقابلے کے لیے طلب کیا. کوئی ہے لشکر حسین میں جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب بن مظاہر اسدی کھڑے ہوئے، کہا کہ مولا مجھے بھیجیں آپ، میں جاؤں گا. امام نے کہا اجلس یا حبیب، اے حبیب بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں جانا، آپ نہیں جائیں گے.
ایسے میں یہ غیر معروف کہ جن کو شاید لشکر حسین والے بھی ابھی اتنا نہیں پہچانتے، کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن عمیر کلبی کہا کہ مولا میں جاؤں گا. حسین نے ان کی جسامت پہ نگاہ کی، کہا آپ جانا چاہتے ہیں، جائیے بسم اللہ، راہ شہادت کھلی ہوئی ہے. پہنچنے کے بعد جب مقابلے کے لیے آگے قدم بڑھایا تو یسار نام کا پہلوان، بہت بڑا پہلوان تھا جس پر فخر تھا، غرور تھا عمر سعد کو. اس نے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، کسی ایسوں کو بھیجو کہ جو میرے مقابلے کے لائق ہو. عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کیا کہا کہ نہیں، میدان جنگ ہے، جو مقابلے کے لیے آ گیا اس سے مقابلہ کر، اور تو مجھ سے مقابلہ کر لے، پھر کسی اور سے مقابلہ کرنا حسین کے لشکر میں. جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، پہلے حملے کے اندر عبداللہ نے یسار کو واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا. دوسرے مرحلے میں دوسرا پہلوان بھی ساتھ تھا، سالم نام کا، اس نے بڑھ کر حملہ کیا، اس کے حملے کا بھی جواب دیا، اور پھر اس سے جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد ایک بار اس کو بھی واصل جہنم کیا. ان پر حملہ ہوا، تیروں کی بارش ہوئی، جسم تیروں سے بھر گیا، اور ایسے میں جب گرے ہیں خاک کربلا پر، تو جس طرح سے حسین ہر ایک کے جنازے پر آئے، ہر ایک کے جسد اطہر کے پاس آئے، ویسے ان کے جسد اطہر کے پاس آئے اور ان کا سر اپنے آغوش میں رکھا. ایک سوال، مولا کیا حق کا ساتھ دیتے ہوئے میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے کہا ہم تجھ سے راضی ہیں، جاؤ ہمارے نانا تمہیں سیراب کریں گے اور ہمارا سلام ہمارے نانا کو پہنچا دینا. باقی یہاں تک نہیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، زوجہ خیمے سے نکلی ہے اور اپنے شوہر کے جنازے پر آئی، اور آنے کے بعد تمنا کی کہ کاش میں بھی آپ سے ملحق ہو جاؤں. پسر سعد نے ادھر حکم دیا کہ اس زوجہ کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ بھیج دو. ذہن میں ملا کیا تھا؟ ولایت حسین، حسین ولی خدا ہے. جب حسین ولی خدا ہے تو جو حسین کے ساتھ ہے وہی حق پر ہے. کہاں لے کے آ گیا؟ حسین تک پہنچا دیا. صفت ولایت محوری. دوسری صفت حریت. اب شاید یہ صفت آپ لوگوں نے سنی ہوگی یقیناً مجالس کے اندر، لیکن جب آپ بیان کریں گے اس کو کس طرح سے، مجالس میں تذکرہ کریں حریت کا کہ حر بننا ہے. حر یعنی کیا مطلب؟ انسان جتنا جتنا عبد بنتا چلا جائے گا. عجیب بات ہے، عبد کامل حر کامل ہے. حر آزاد کو کہتے ہیں، لیکن یہ آزادی کون سی آزادی ہے؟ جتنا خدا کا عبد بنتا چلا جائے گا اتنا اتنا حر ہوتا چلا جائے گا. جتنا عبد بنتا چلا جائے گا. عبودیت مجلس میں کس طرح سے آپ عبودیت کا شروع کریں کہ عبد بننا ہے انسان کو. عبادت سے عبودیت کا سفر، یہ امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا. عبادت سے عبودیت کا سفر. خدا نے عبادتیں چاہی ہیں کہ بندہ عبادت کرے، لیکن کیسی عبادت؟ ایسی عبادت جو عبد بنا دے. وہ عبادت خدا کو نہیں چاہیے جو عبد نہ بنائے. ورنہ اگر خالی عابد چاہیے ہوتا خدا کو، خالی عابد عبادت گزار چاہیے ہوتا تو شیطان سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی تھی. شیطان عابد بہت بڑا تھا لیکن عبد نہیں تھا. عبد نہیں تھا، عبادت گزار بہت تھا. سجدے کتنے ہزارہ سال کی عبادت ہے ایک طرف، کہ یہ ساری عبادت ایک طرف اگر عبد نہیں ہے تو کسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عبد چاہیے خدا کو، اور یہ عبد بنانے ہی کے لیے خدا نے عبادتیں رکھی ہیں. عبد بنانے کے ہی لیے خدا نے عبادتیں رکھی ہیں. اور جو جتنا جتنا عبد بنتا چلا جائے گا اتنا اتنا آزاد ہوتا چلا جائے گا، اس کو حریت نصیب ہوتی چلی جائے گی. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ خدا کے سامنے کر دے، ہزاروں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا.
خدا کے عبد بنتے چلے جاؤ، وہاں آزادی دنیا سے ملتی چلی جائے گی، حریت. اور جو جتنا بڑا حر ہوگا، جتنا آزاد ہوگا، اتنا ہی ائمہ طاہرین کے ہمراہ ہوگا. اور جہاں جس کی وابستگی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، جس کی وابستگی، قلبی وابستگی، جسمانی وابستگی، جتنا جتنا وابستہ ہوتا چلا جائے گا دنیا سے، اتنا ہی دوری ہوتی چلی جائے گی. اصحاب مولا کائنات کو دیکھ لیجیے، اصحاب امام حسین کو دیکھ لیجیے، چاہے معروف چاہے غیر معروف، سب کے اندر ایک صفت نظر آئے گی، حر تھے، وابستہ نہیں تھے دنیا سے. کوئی وابستگی نظر نہیں آئے گی کسی کی دنیا کے اندر. آپ حالات پڑھ لیجیے، سوائے چند جو مشہور و معروف اصحاب ہیں، دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے بہت ویک، لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت قوی، عبودیت کے اعتبار سے بہت قوی. جتنا جتنا انسان وابستہ ہوگا، اتنا اتنا کننا معکم کہنا صرف زبان تک رہ جائے گا، قریب نہیں ہوگا. اس لیے حریت چاہیے، آزادی چاہیے. دنیا اور دنیا کی وابستگیوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر لینا. جتنا جتنا انسان عبودیت یعنی عبد کامل بنتا چلا جائے گا، اتنا اتنا آزاد ہوتا چلا جائے گا. اچھا، ایک آزاد ہونا دنیا کی چیزوں سے ہے، عجیب بات ہے. یعنی ایک بار انسان آزاد ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کیا ہوتا ہے؟ میں نہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے. کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے. صحیح ہے. کہاں پھنس گیا انسان؟ کہاں پھنس گیا؟ اب عبادتیں کس لیے ہیں؟ پوچھا جائے عبادتیں کیوں کرو؟ کہ جنت چاہیے. آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا. کس لیے عبادتیں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. یہ عبادتیں حر کی عبادتیں ہیں یا ابھی بھی غلام کی عبادتیں ہیں؟ ابھی بھی آزاد کامل نہیں ہوئے. ہاں، اگرچہ دنیا سے تو آزاد ہو گیا، لیکن ابھی پھنس گیا ہے آخرت کے اندر. جتنا حر کامل ہو جائے گا اتنا عبد کامل ہو جائے گا، اور جتنا عبد کامل ہوگا اتنا حر کامل ہوگا. اور جہاں عبد کامل ہو جائے گا وہاں پر عبادتیں بھی کامل ہو جائیں گی. پھر عبادتیں جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف سے نہیں ہوں گی. مولا کائنات کا جملہ آپ سمجھ میں آئے گا، اے پروردگار، علی نے تیری عبادت نہیں کی تیری جنت کی لالچ میں، نہ ہی جہنم کے خوف سے، بلکہ کیا پایا؟ وجدتک اہلا، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. یعنی کیا مطلب؟ میں حر کامل بن کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. جتنی عبودیت کامل ہوگی اتنا عبد کامل ہو جائے گا. اور کربلا کے واقعے کے اندر آپ کو نظر آئے گا دونوں کردار نظر آئیں گے. جن کی وابستگی تھی دنیا سے وہ رک گئے، اگرچہ حسین خود گئے بلانے کے لیے، لیکن جن کی وابستگی نہیں تھی دنیا سے، اپنے دل کو دنیا سے الگ کیا ہوا تھا، وہ حسین کے ہمراہ رہے ہر منزل پر. دونوں کردار نظر آئیں گے. حجاج بن مسروق، نام غیر معروف. حجاج بن مسروق کون ہے؟ حسین کے مؤذن ہیں، آواز بہت اچھی ہے، خوش صدا ہیں. ہر منزل پر، جہاں پر بھی مکہ سے سفر کیا ہے کربلا کا، ہر منزل پر جہاں پر بھی منزل لیتے ہیں امام حسین، وہاں پر سرکار سید الشہداء اذان دینے کو حکم انہیں کو دیتے ہیں. مدینہ سے حسین کے ہمراہ ہیں یہ، مکہ اور مکہ میں بھی حسین کے ساتھ، سرکار سید الشہداء کے ساتھ، اور پھر ہر منزل پر حسین کے ہمراہ. ایک مقام پر جب پہنچے تو عبید اللہ ابن حر جعفی، نام سنو ہوگا آپ نے، سے ملاقات ہو گئی. امام نے انہیں حجاج بن مسروق کو بھیجا کہ حجاج بن مسروق جاؤ ہمارا پیغام پہنچاؤ عبید اللہ تک، ابن حر تک، کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کربلا چلیں اور جام شہادت نوش کریں. گئے، کہا کہ میں نے ابھی کوفہ ترک ہی اسی لیے کیا ہے کہ میں حسین کے قاتلین کے ہمراہ نہ رہوں. حسین کوفہ کی طرف جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کوفہ والوں کے دل پلٹ چکے ہیں، حسین کے ہمراہ کوئی نہیں ہے. اور اگر سرکار سید الشہداء آ گئے یہاں پر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حسین کے قاتلوں میں شمار ہوں، اس لیے میں نے کوفہ کو ترک کر دیا. حسین کی ہمراہی نہیں چاہیے، حسین کے قاتلوں کے ہمراہ نہ ہوں.
جانتے ہیں کہ حسین امام برحق ہیں، نہیں حسین کی ہمراہی نہیں چاہیے. کہا کہ پھر کیا پروگرام ہے؟ کہا کہ میں حسین کے ہمراہ نہیں آ سکتا. حجاج واپس آئے اور آنے کے بعد پھر سرکار سید الشہداء تک پیغام پہنچایا کہ مولا عبید اللہ ابن حر جوفی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، وہ مظہر رحمت للعالمین حسین، در حسین سب کے لیے کھلا ہوا ہے. حسین گنہگار سے گنہگار فرد کو بھی چاہتے ہیں کہ آ جائے کسی طرح سے. اب وہ میں نے عرض کیا تھا کہ تصرف کیا ہے بہت سارے قلوب کے اوپر، لیکن ہاں کچھ ہونا چاہیے پاس، کچھ خاصیت ایسی ہوگی جس کے بعد حسین تصرف کر سکے، اہلیت ہو. جن میں اہلیت تھی زہیر بن قین وہ آ گئے حسین تک، حر آ گئے حسین تک. جس کے اندر اہلیت تھی حسین نے تصرف کر کے لے لیا، لیکن جس کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی وہاں پر ممکن نہیں تھا. لیکن حسین نے چاہا کہ کسی طرح سے یہ ابن حر یا عبید اللہ ابن حر جوفی بھی آ جائے. سرکار سے خود کھڑے ہو گئے کہ ہم جائیں گے، ہم خود دعوت دیں گے. حجاج بن مسروق، ہلال بن نافع اور دیگر تمام اصحاب سرکار سید الشہداء کے ساتھ چلے اور عبید اللہ کے خیمے میں پہنچے. جب ابن حر نے اپنے دروازے پر دیکھا، کھڑا ہو کر امام کے ہاتھ کے بوسے دیے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اس بات کا قائل ہے کہ حسین، لیکن وابستگی دنیا کی ہر چیز کے اوپر حاوی آ گئی. کیا کیا؟ بیٹھ گیا کہ مولا بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. مولا کو خیمے میں بیٹھایا. مولا نے کہا کہ ابن حر ہمارے ساتھ چلو. کہا کہ مولا اگر 2 لشکر ہوں اور ایک طرف آپ ہوں تو یقیناً میں آپ کے ہمراہ ہوں گا، لیکن میں آپ کے ہمراہ کربلا نہیں جا سکتا. ہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ یہ گھوڑا لے لیجئے اور یہ تلوار لے لیجئے، چلے جائیے آپ. دنیا سے وابستگی بے انتہا، اور بہت سارے کردار نظر آئیں گے آپ کو. رک گیا. اور یہ حجاج بن مسروق جو حسین کے ساتھ ساتھ دنیا سے قطع تعلق ہے اور روز عاشور شہید ہوتے ہیں حسین کے رکاب کے اندر. بہت سارے کردار نظر آئیں گے. دعوت دی گئی کہ آؤ حسین کے ہمراہ چلو. کہا کہ ہم نے اولاد علی ابن ابی طالب کے ساتھ قیام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کسی بھی قیام میں نہ دولت ملی نہ دنیا ملی. جب نہ دولت نہ دنیا نہ تاج نہ سلطنت نہ عہدہ نہ منصب کچھ نہیں ملا، تو پھر حسین کے ساتھ ہم جا کے کیا کریں گے؟ اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر حسین کو بلایا کوفے. بس اب پتہ چلے نیت کیا تھی خط لکھ کر بلانے کی، کہ حسین آ جائیں گے، جب آئیں گے تو یہاں پر حسین کو منصب ملے گا. حسین کوفہ کے بادشاہ یا اس ایریے کے بادشاہ بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، اور پھر ہمیں بھی اس اعتبار سے کوئی نہ کوئی منصب ملے گا. لیکن جب حسین نے شہادت کی راہ کو اپنایا اور سرکار سید الشہداء نے پہلے دن سے ہی یہ اعلان کرنا شروع کیا ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر بہت سارے افراد جو دنیا طلبی کے لیے تھے حسین سے دور ہونا شروع ہو گئے. بس کننا معکم کے لیے دوسری صفت کیا؟ نہیں، دنیا ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، دنیا سے وابستگی نہیں، کہ دنیا میں رہنا چھوڑ دیں، دنیا کی چیزوں استفادہ کرنا چھوڑ دیں. نا دنیا کا اور انسان کا حساب کتاب وہی ہے. کشتی اگر پانی پر ہو تو سفر کرتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے. یہی ہے دنیا. انسان اس دنیا کو استعمال کر کے آخرت کے لیے، آخرت تک پہنچے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کو استعمال کرے. اب یہیں سے نیتوں کا فرق آ جائے گا. اور کتنا پیارا مذہب ہے واقعی، خدا کی قسم، اور کتنا پیارا رب ہے ہمارا، کہ جو نیتوں کے اوپر بھی ثواب دینا شروع کر دیتا ہے. اے بندے تو نیت کر لے، تیری نیت کے بعد ہم تیری پوری زندگی کو ہم ثواب میں بدل دیں گے. کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی کھانا شروع کر دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، مباح کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس نیت سے کہیں پروردگار یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں کہ اس کو کھا کر جو قوت آئے گی تیری عبادت کروں گی، کیا ہوگا؟ پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اب یہ جو کھا رہے ہیں کھانا یہ بھی ثواب، کھانے کے بعد جو قوت آ رہی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ثواب. کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں مرد حضرات،
نکل رہے ہیں. ایک یہ نیت ہے کہ 20 بچوں کا پیٹ پالنا نہیں, ایک بار یہ نیت کریں کہ پروردگار تو نے کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے نفقے کو مہیا کروں, تیرے کہے کے اوپر تیری اطاعت میں باہر قدم نکالوں. جہاں نیت تبدیل ہوئی وہاں عمل کی کیفیت بدل گئی, زندگی بدل گئی. اور خدا کتنا رحیم خدا ہے. اے بندے صرف تو نیت کر لے, کام وہی کرے گا جو بغیر نیت کے کرے, لیکن تیری نیت تیرے عمل کو کتنا بڑا کر دے گی. اس لیے سرکار سید الشہداء نے کیا خطاب کیا ہے روز عاشور, یا اہل الکرام, اے صاحبان کرامت, اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے صاحبان کرامت, یہ دنیا کیا ہے؟ پل ہے. کہاں تک پہنچنے کا؟ آخرت تک پہنچنے کا. یہ دنیا پل ہے آخرت تک پہنچنے کا. بس یہ دنیا کیا ہے؟ پل ہے, اس سے وابستہ نہیں ہونا. جو وابستہ ہو جائے گا وہ کننا معکم تک نہیں پہنچ پائے گا. آئیے میں بس مختصر کروں بات. تیسری صفت عشق حسین. عشق حسین تمام اصحاب کے اندر, چاہے معروف چاہے غیر معروف, ان تمام اصحاب کے اندر عشق نظر آئے گا. اور یہ لفظ عشق جو ہے نا, آپ کو روایات میں بھی بہت کم ملے گا. میں روایت سرچ کی تو صرف ایک روایت ملی مجھے جس میں لفظ عشق آیا ہے. حب مل جائے گا آپ کو, ود مل جائے گا, مختلف الفاظ جو اس کے قریب معنی رکھتے ہیں وہ نظر آ جائیں گے, لیکن عشق کا لفظ بہت کم. ایک روایت ملی, من عشقت العبادہ, جو عبادت سے عشق کرتا ہے. عاشقین عبادت اور ہیں, عاملین عبادت اور ہیں, فاعلین عبادت اور ہیں. عاشقین عبادت اور ہیں, ان کا درجہ الگ ہے. عشق کیا ہوتا, کیا ہے عشق؟ عاشق حسین. اور پھر جب یہ عشق کا لفظ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر زیارتوں کے اندر جو جملے ہیں نا اصحاب حسین کے لیے وہ سمجھ میں آئیں گے. عشق کہتے کسے ہیں؟ عربی لغت کے اندر درخت پروان چڑھتا ہے, اوپر بڑا ہو جاتا ہے, بڑے ہونے کے بعد اس کے پاس ایک آکاس بیل ہوتی ہے جو اس درخت کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. ایک بیل بوٹی جڑی بوٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے وہ, اب اس درخت کو پورے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اس درخت کی غذا کو چوسنا شروع کر دیتی ہے یہ. پھر کیا ہوتا ہے, یہ درخت کیا ہو جاتا ہے, مرجھانا شروع ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کیا ہوتا ہے, مرجھاتے اس کے پتے زرد ہونا شروع ہوتے ہیں, اور زرد ہو کر خشک ہو جاتے ہیں, اور خشک ہونے کے بعد پتے جھڑ جاتے ہیں, اور شاخ بالکل خشک ہو کر درخت اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. یہ درخت کا وجود کہاں چلا ہے؟ آکاش بیل نے سب کچھ اس کا چوس لیا. کہ جب درخت نے اپنا سب کچھ دے دیا تب کہا جاتا ہے, رب کیا کہتے تھے, اشقت الشجرہ. یہ درخت کیا ہو گیا, عاشق ہو گیا. یعنی کہ مطلب اپنا سب کچھ دے دیا. عشق یعنی دے دینا, عشق یعنی دے دینا. جب کوئی سب کچھ دے دیتا ہے تب عاشق بنتا ہے. ہر کوئی عاشق نہیں بنتا. جب سب کچھ دے دیتا ہے, اپنا سب کچھ, کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا, تب عاشق بن جاتا ہے. اس لیے تاجر کی عبادت اور ہے, عاشق کی عبادت اور ہے. تاجر آتا ہے مصلی عبادت پر لینے کے لیے, پروردگار سجدے کر رہا ہوں کس لیے, جنت دے دے. پروردگار یہ عمل کر رہا ہوں کس لیے, رزق میں وسعت دے دے. پروردگار یہ دے گا, خدا یقیناً دے گا. خدا تو رحیم اور کریم ہے, بغیر مانگے عطا کرتا ہے وہ تو, اور جو عمل کرے گا اس کو کیوں نہیں عطا کرے گا. لیکن ہاں اب یہ آپ پر ہے, آپ تاجر بن کر مصلی پر آ رہے ہیں کہ عاشق بن کر آ رہے ہیں. جب تاجر بن کر آتا ہے تو مانگتا رہتا ہے. تاجر کیا کام کیا ہے, لینا, صرف لینا, صرف لینا, صرف لینا. لیکن عاشق لیتا نہیں ہے, دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اور دے کر خوش ہوتا ہے. تاجر لے کر خوش ہوتا ہے. بزنس مین کیا ہوتا ہے, جتنا منافع ملتا ہے اتنا خوش ہوتا چلا جاتا ہے کہ آج یہ بھی مل گیا, آج یہ بھی مل گیا. تاجر جب عبادت کرتا تو کیا, ہر سجدے جب دیکھتا ہے کہ اب کیا ملا, جنت. تسبیحیں پڑھی, کیا مل گیا, جنت میں اتنے درخت, خوش ہوتا ہے. تاجر کیا ہوتا ہے, لے کر خوش ہوتا ہے. لیکن عاشق کیا ہوتا ہے, دے کر خوش ہوتا ہے. اب فرق سمجھ میں آئے گا. حسین تاجر بن کر کربلا میں نہیں آئے تھے, حسین عاشق بن کر کربلا میں آئے تھے. کس طرح سے, کیسے عاشق تھے, ایک کے بعد ایک قربان کیا, ایک کے بعد ایک قربان کیا, قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. چہرے پر نور اور حشاش اور بشاشیت بڑھتی چلی جا رہی ہے حسین پر. کس نے کہا کہ سرکار سید الشہداء جب 6 ماہ کے اصغر کو گود میں لے کر آئے اور تیر لگ چکا ہے, حسین کے چہرے پر جمال اور نور بڑھ گیا. کس نے کہا کہ مولا سب کی شہادت ہے اور یہ آخری شہادت, اس کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ نور بڑھ رہا ہے. سرکار کا ایک جملہ, میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے.
میرا ہر عمل میرے خدا کی نگاہوں میں ہے، میں عاشق ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب دینے کے لیے آیا ہوں تو جو کچھ ہے وہ میں دوں گا، اور دے کر ان مراتب تک پہنچوں گا۔ میں عاشق ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں۔ ترکت الخلق ترا لہواک، سرکار سید الشہداء کی طرف منسوب شعر ہے۔ ترکت الخلق ترا لہواک، اے پروردگار میں نے پوری مخلوق کو، ساری مخلوق میں جنت بھی مخلوق ہے، دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ ترکت الخلق ترا لہواک، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، تیری چاہت میں، اور اپنے بچوں کو یتیم بنا لیا، بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا۔ کس لیے؟ لکے اراک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیری ملاقات کر سکوں۔ عاشق دے کر خوش ہوتا ہے۔ اب آئیے جو حسین کے ہمراہ ہیں، ہمیں بھی ہمراہی چاہیے نا۔ کننا معکم، یہ اصحاب غیر معروف کا تذکرہ کس طرح سے؟ ہاں، عاشقین کا تذکرہ، عبادت کے عاشق، دینے والے، عبادت، مسلح عبادت آتے ہیں، عشق کے عنوان سے آتے ہیں۔ اور مولا نے اپنے قول کے اندر، یعنی ایسا نہیں کہ جملے کے پیچھے سند نہیں ہو، سند ہے مولا کائنات کے جملے اور امام سجاد کے جملے، کہ جنہوں نے جنت کو طلب کیا ان کی عبادت کون سی؟ تجار کی عبادت ہے، اور جنہوں نے جہنم کی آگ سے طلب کیا وہ کیا ہے؟ خائفین کی عبادت ہے۔ نہ خائفین، غلام، تجار کسی کی عبادت نہیں۔ کیسی عبادت؟ عبادت عاشقانہ چاہیے۔ جب عشق کی منزل پر انسان پہنچ جائے گا، حسین سے عشق کی منزل پر پہنچ جائے گا، کننا معکم۔ کربلا میں سب زیارتوں میں پڑھیں گے، بذلا مہجتہم دون الحسین، پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ کے اندر، بذلا مہجتہم دون الحسین۔ بذل یعنی سب کچھ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ مہجتہم، مہج کہتے ہیں ایک بار جسم کا خون نکلنا شروع ہوتا ہے رگ سے، یہ خون مہج نہیں ہے، یہ خون نچوڑتے 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 انسان پر غشی طاری ہوتی ہے، ابھی بھی خون باقی ہے جسم کے اندر۔ قلب کے اندر جو آخری قطرہ خون ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے اس کو مہج کہا جاتا ہے، جس کا پھر زندگی نہیں رہتی۔ بذلا مہجتہم دون حسین، اے اصحاب حسین، آپ نے کیا کیا؟ اپنے خون کے آخری قطرہ، کہاں کا آخری قطرہ؟ جو قلب میں تھا، اس آخری قطرے کو بھی حسین کی راہ میں قربان کر دیا، حسین کی راہ میں دے دیا، خون دے دیا۔ گھر بار پہلے ہی دے چکے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آ چکے ہیں دنیا۔ اس لیے آپ کو نظر آئے گا اسلم بن عمر، غلاموں کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے۔ کون ہے؟ جون، مشہور و معروف غلام ہے کہ جن کی شہادت کے بعد ان کی وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جون کا تذکرہ سب سنتے ہیں، لیکن ایک اور غلام ہے جو غیر معروف ہے، جن کا تذکرہ ہمارے ممبروں سے نہیں ہوتا۔ اسلم بن عمر کون ہے؟ ترک غلام ہے، مولا امام حسن کے غلام تھے، امام حسن کے غلام تھے۔ امام حسن نے ان کو خریدا تھا، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سرکار سید الشہداء نے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، کہا جاؤ راہ خدا میں آزاد ہو تم۔ لیکن یہ عجیب در ہے، اس در پر جو ایک بار آ جاتا ہے وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ معروف کرخی ہو، چاہے سلمان ہو، چاہے میسا ہو، جو اسے ایک بار ایک در پہ آ گیا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسلم نے کہا مولا میں اس در کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آپ نے آزاد کر دیا، پھر بھی میں اسی در پر رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار سید الشہداء نے اسلم کو اپنا کاتب مقرر کیا اور امام زین العابدین کا کاتب مقرر کر دیا۔ کاتب جب خط لکھے جاتے تھے تو کاتب کو املا کروایا جاتا تھا، کاتب خط لکھتا چلا جاتا تھا، اور بعد میں پھر جس نے خط لکھوایا ہوتا تو اپنی انگوٹھی خاتم مہر لگا کر اس خط کو ختم کر دیتا تھا، بند کر دیتا تھا۔ کاتب کا ایک عنوان تھا، تو امام نے اپنے کاتب کے عنوان سے اور امام زین العابدین کے کاتب کے عنوان سے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عاشق ہیں امام حسین کے، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار سرکار سید الشہداء کی راہ میں۔ مدینہ سے امام حسین کا کاروان چلا ہے، آزاد ہیں، غلام آزاد کر چکے، مولا چاہتے تو رہ جاتے مدینہ، لیکن عاشق حسین کیسے حسین کے بغیر رہے؟ حسین کے ہمراہ چلے، سرکار سید الشہداء کے ہمراہ چلے، اور چلنے کے بعد مکہ میں بھی حسین کے ہمراہ، اور مکہ سے جب کربلا پہنچے ہیں تو حسین کے ہمراہ یہ پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جام شہادت نوش کیا ہے امام حسین کی ہمراہی میں۔ پوری تاریخ ان کی، موقع ملے تو ارشاد کے اندر جا کر ان کی تاریخ کو پڑھیے گا کہ کن کن منازل سے گزرے ہیں اور کس کس طرح سے حسین سے اظہار عشق کیا ہے۔
بس وقت کم ہے اس لیے دو اور صفات. شجاعت. حسین کے ہمراہ بزدل نہیں جا سکتے. جتنے بھی بزدل تھے ایک ایک کر کے حسین کی ہمراہی چھوڑتے چلے گئے. کوئی بزدل حسین کے ہمراہ نہیں آیا کربلا کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے شجاع تھے, اپنے آپ کو حسین پر نچھاور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء پر کربلا میں پہنچ گئے. اور بہت سارے وہ تھے جن کا عذر شاید قابل قبول ہو جاتا کہ مولا نہیں آ سکتے تھے, ہر طرف پہرے تھے, لیکن نہیں, چھپتے چھپاتے کسی طرح سے پہروں کو توڑتے ہوئے جاسوسوں سے بچتے بچاتے کربلا میں پہنچ گئے. بعض وقت پر پہنچے, حسین کے ہمراہ شہید ہوئے, اور بعض وہ ہیں کہ جو شجاع تھے, عاشق حسین تھے, ولایت محور تھے, حسین کی ولایت کو مانتے تھے, ولی خدا جانتے تھے حسین کو, چلے ہیں لیکن پہنچے کب؟ جب شہادت حسین ہو گئی. لیکن ہاں شجاع تھے, شجاعت میں کمی نہیں تھی. اس لیے جب شجاع تھے تو کربلا میں شہید ہوئے, اور شہید ہونے کے بعد امام نے سند شہادت ان کو عطا کی ہے, امام زین العابدین نے. کون ہے ان میں سے؟ غیر معروف صحابی. کون ہے؟ حفاف بن مہند الراسبی. حفاف ہائے دو چشمی, حفاف بن مہند راسبی ازد قبیلے کے سردار ہیں. ازد قبیلے کے سردار ہیں. اسٹیٹس کیا ہے ان کا؟ ان کا اسٹیٹس ہے مولا کائنات کے بھی صحابی ہیں, امام حسن کے بھی صحابی ہیں, اور امام حسین کے بھی صحابی ہیں. تین اماموں کے صحابی ہیں. مولا کائنات کے کیسے صحابی ہیں؟ مولا کائنات کے ایسے صحابی ہیں کہ امام کے ساتھ جنگ جمل, صفین اور نہروان, تینوں جنگوں کے اندر امام کے ساتھ شرکت کی ہے. اور کوفہ میں رہتے تھے جب مولا کائنات نے شرطۃ الخمیس, اس لشکر میں ایک کے سردار حفاف بن مہند راسبی. شرطۃ الخمیس کیوں؟ شرطۃ الخمیس یہ لفظ سمجھ لیجئے تاکہ آئندہ کبھی یہ لفظ کانوں میں آئے تو یا کہیں پڑھیں تو ذہن میں رہے. شرطۃ الخمیس ایک پورا لشکر ہوتا ہے, اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور کربلا میں بھی سرکار سید الشہداء نے 5 حصوں میں ہی تقسیم کیا تھا. میمنہ, میسرہ, قلب لشکر, یہ 3 حصے. قلب لشکر درمیان والا حصہ, میمنہ سیدھے ہاتھ, اور میسرہ الٹے ہاتھ کی طرف جو لشکر ہوتا ہے. یہ 3 حصے, مقدمہ یا مقدم آگے اور مؤخر پیچھے. لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 5 یا 6 ہزار کی تعداد تھی تقریباً سپاہیوں کی کوفہ کے اندر. مولانا نے اس کو شرطۃ الخمیس نے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ان میں سے ایک حصے کے سردار حفاف بن مہند راسبی تھے. یعنی ایسے ہی شجاع تھے, ایسے ہی بہادر تھے کہ مولا کائنات نے اپنے لشکر کا سردار مقرر کیا تھا ان کو. اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی, اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں, اور اس کے بعد پھر چلے گئے. 10 سال تک تاریخ بتاتی ہے, 10 سال تک امام سے ملے نہیں ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ حسین ولی خدا ہے, عاشق حسین بھی ہیں, شجاع بھی ہیں. اطلاع ملی کہ سرکار سید الشہداء مکہ سے چلے کربلا کے لیے, کوفہ کے لیے, اور راستہ موڑ دیا گیا بہرحال کربلا کی طرف. خود چلے کہ پہنچے کہ میں کسی طرح سے حسین کے ہمراہ, حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. لیکن جب پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ 10 محرم کا دن گزر گیا اور شام غریبہ آ چکی تھی. شام غریبہ سے پہلے جب پہنچے تو سب شہید ہو چکے ہیں. پسر سعد کے لشکر کے افراد جا رہے ہیں کس طرف؟ خیام حسینی کی طرف جا رہے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے. پہنچ گیا وہاں پر. جب سپاہیوں سے بھرا ہوا دیکھا میدان تو کہا عین الحسین, سرکار سید الشہداء کہاں ہے, حسین کہاں ہے؟ کسی نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں حفاف بن مہند راسبی ہوں. کہا تجھے لے کے جاتے ہیں. ہم لے کر پہنچے عمر سعد کے پاس. عمر سعد سے پوچھا کہ عین الحسین, میرے مولا کہاں ہے؟ کہا تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں ان کی نصرت کے لیے آیا ہوں. کہ قد قتل الحسین, حسین کو شہید کر دیا گیا, اور یہ خیام کو تاراج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب خیام کی طرف دیکھا
کہ تاراج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے میں غیرت اور شجاعت کا تقاضا حفاظ بن محن نے فوراً تلوار نکالی اور حملہ کیا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا حملہ کیا کہ جس طرف رخ کرتے تھے اس لشکر کے سر اڑتے چلے جاتے تھے. کتنے ہی افراد کو باطل جہنم کیا, پھر سب نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا اور شہید ہوئے. اور شہید ہونے کے بعد امام زین العابدین نے ان کو شہادت کی سند دی. شجاع آدمی, اکیلے ہیں, جانتے ہیں کہ اب بچنا ممکن نہیں ہے, لیکن شجاع ہیں, عاشق حسین ہیں, حسین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں. اگر ہوتے انہی بزدلوں کی طرح سے تو اسی وقت واپس پلٹ دیتے. حسین شہید ہو گیا, میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں, ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. شجاع جب میدان میں آ گیا تو اب شجاعت کے جوہر دکھائے. حفا بن محمد راسبی. اس کے ساتھ پھر ابو ثمامہ ساعدی, غیر معروف نام, سرکار سید الشہداء کے اصحاب میں سے ایک غیر معروف نام, ابو ثمامہ ساعدی. مختصر تاریخ کتابوں میں بہت مفصل موجود ہے. یہ وہ ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء کے ہمراہ کربلا میں پہنچے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہاں پر تھے؟ یہ کوفہ میں تھے. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے ہیں تو ابو ثمامہ ساعدی کو مقرر کیا کہ ابو ثمامہ ساعدی آپ اسلحہ بھی جمع کریں گے لشکر والوں کے لیے, جو لشکر سرکار سید الشہداء کے لیے تشکیل پانے والا ہے یہاں پر, اور لشکر کے افراد کو بھی آپ ہی جمع کریں گے. ابو ثمامہ ساعدی نے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا, لشکر کے افراد کو جمع کرنا شروع کر دیا. پھر وہ ابن زیاد کوفہ کے اندر آیا ملعون, اور ایک بار دارالامارہ میں چلا گیا. ایسے میں ابو ثمامہ ساعدی نے اپنے لشکر والوں کو جمع کیا کہ اچھا موقع ہے, ہم دارالامارہ اس قصر کا گھیراؤ کرتے ہیں اور ابن زیاد کو یہیں پر ہی قتل کر دیتے ہیں. سارے لشکر والوں کو لے کر پہنچ کے گھیراؤ کر دیا. وہ مکار, وہ ہیلا گر, اس نے کہا کہ جان کیسے بچاؤں؟ کہا ایک ہے بس, کسی طرح سے اس لشکر والوں میں یہ افواہ پھیلا دو کہ شام سے بہت بڑا لشکر قریب پہنچ گیا ہے اور وہ حملہ کرے گا اور تم سب کو تہہ تیغ کر دے گا. یہ افواہ پھیلائی گئی, اور جیسے ہی اس افواہ کا پھیلنا تھا, جتنے بزدل تھے ابو ثمامہ ساعدی کے ساتھ ایک ایک کر کے سب جانا شروع ہو گئے. اپنی تاریخ بتاتی ہے ابو ثمامہ ساعدی تنہا رہ گئے. ہے شجاع, اپنے ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں. اور جب سب چلے گئے, ابن زیاد نے کوفہ پہ کنٹرول کیا, اور کنٹرول کرنے کے بعد بہرحال اب وہ چاروں طرف لشکر کے سپاہیوں کو پھیلا دے کہ کوفہ سے کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جانے پائے. ابو ثمامہ ساعدی کسی طرح سے اس گھیراؤ کو توڑ کر پہنچے ہیں حسین کی خدمت میں. دو کردار کوفہ کے اندر, ایک ابو ثمامہ ساعدی کا شجاع, بہادر, بزدل نہیں ہے, کثرت فوج کو دیکھ کر ڈرنے والے نہیں ہیں, یا جان کا خوف نہیں ہے. اور جو افراد ابو ثمامہ ساعدی کے ساتھ جمع ہوتے سب کے سب بزدل, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ شجاعت ایسی صفت ہے جو انسان کو حسین کے ہمراہی نصیب کرتی ہے. میں یہ بات کو مختصر کروں. پھر اس کے بعد صفت شوق شہادت. شہادت کا شوق, جتنے حسین کے ہمراہ ہیں کربلا میں سب کے سب شوق شہادت, شوق شہادت لے کر آئے ہوئے. شہید ہونے کا شوق ہے سب کو. ہر ایک حسین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. ابو شب عاشور کے کلمات آپ نے بارہا سنے بھی ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کتابوں کے اندر, کہ جب حسین نے آزما لیا اس کے بعد پھر واقعات اور حوادث, اس کے بعد کہا کہ حسین اگر یہ جان ایک بار نہیں, ایک بار قتل کیا جائے, آگ لگا دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, آگ لگا دیا جائے, راکھ بنا دیا, پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, تو ہم دوبارہ اپنی جان کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. شوق شہادت, مشتاق تھے شہادت کے. اور انہی کے درمیان عمر ابن قرظہ, غیر معروف صحابی, شوق شہادت رکھتے تھے. اچھا عجیب بات ہے, ان کے والد رسول کے صحابی ہیں,
ان کے والد امیر المومنین کے صحابی ہیں اور راویان حدیث مولا کائنات اور رسول خدا ہیں ان کے والد. معلم قرآن ہیں، فقیہ کوفہ ہیں، مختلف مناصب ان کے پاس ہے کوفہ کے اندر. 2 بیٹے، ایک زبیر بن قرظہ اور ایک عمر بن قرظہ، 2 بھائی اور 2 الگ الگ صفات کے حامل اور دونوں الگ الگ جگہ پر. ایک بھائی حسین کے ساتھ حسین کے لشکر میں 10 محرم کو، اور دوسرا بھائی پسر سعد کے لشکر میں 10 محرم کو. عمر بن قرظہ امام حسین کے ساتھ، زبیر بن قرظہ کہاں پر ہے؟ پسر سعد کے ساتھ. سید ابن طاؤس نے ان کے لیے لکھا کہ سید ابن طاؤس نے لکھا کہ قاتل قتال المشتاقین، جب یہ جہاد کے لیے گئے نا میدان کربلا کے اندر، تو انہوں نے اس طرح سے جہاد کیا کہ جیسے شوق شہادت رکھنے والا جہاد کرتا ہے. اور پھر ان کے لیے لکھا، یعنی تمام شہداء کے لیے لکھا کہ کیسا شوق شہادت تھا کربلا کے اصحاب میں، یعنی سرکار سید الشہداء کے اصحاب کے اندر جو کربلا میں موجود تھے، کہ انسان جب زرہ پہنتا ہے نا تو زرہ اس لیے پہنتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کرے. لبس القلوب علی الدروب، کہ جو کربلا میں آئے تھے نا صاحب، انہوں نے اپنے جسم پر زرہ کو نہیں باندھتا تھا، لبس القلوب علی الدروب، اپنے قلوب کو زرہ پر باندھ لیا تھا. کأنہم تہافتون الی ذہاب الانفس، جیسے کہ وہ پکار پکار کر اپنے سانسوں کو پلا رہے ہوں کہ آؤ بس جلدی سے حسین پر فدا ہو. یہ ہے شوق شہادت. چاہتے تھے کہ جلد از جلد شہید ہو جائیں. اچھا عجیب بات ہے، شوق شہادت ایک طرف، عشق حسین ایک طرف. یعنی بعض وہ ہیں جو شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم شہید ہو جائیں، ان میں یہی عمر بن قرظہ بھی ہیں. جب آخری وقت آیا تو چاہتے ہیں کہ جائیں میدان جنگ میں. مولا شہادت کا شوق تو ہے، لیکن آپ کا عشق ایک چیز کی طرف مجھے متوجہ کر رہا ہے. کیا چیز قرظہ؟ کہا کہ مولا مجھے پتا ہے میں چلا جاؤں گا تو آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ کی تنہائی مجھے آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں. کہا جاؤ ہمارے نانوں کو ہمارا سلام پہنچاؤ اور ہم عنقریب تم سے ملحق ہونے والے ہیں. ایک چیز آپ کربلا کے شہداء کے درمیان اگر ان کے رجز مل جائیں جو انہوں نے میدان جنگ میں جا کے پڑھے ہیں، وہ خود بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. قرظہ کا اپنا رجز جو انہوں نے پڑھا ہے وہاں پر، وہ خود ان کی شجاعت، ان کے شوق شہادت، ان کے عشق حسین سب پہ دلیل ہے. کیا رجز تھا ان کا؟ قد علمت قتیبۃ الانصاری، انصار کے سارے قبائل جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ انی ساحمی حوضۃ الزماری، کہ میں حسین کے دفاع یا سرکار سید الشہداء کے دفاع کی ذمہ داری یا وظیفے کو پورا کروں گا. ضرب و غلام غیر نقص شاری، اور میں وہ غلام ہوں یا میں وہ جوان ہوں جو اپنے عہد کو نہیں توڑتا. میں نے عہد کیا ہے کہ اپنی جان حسین پر نچھاور کر دوں گا، تو یقیناً میں حسین پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا. کس طرح سے کروں گا؟ دونا حسین مہجتی و داری، کس طرح سے حسین کی راہ میں؟ کہ میرا خون کا آخری قطرہ اور میرا گھر بار سب کچھ حسین کی راہ میں قربان ہو جائے گا. یہ رجز جو ہے یہ پڑھا کہاں پر ہے انہوں نے؟ پسر سعد کے سامنے. بعض شارحین نے اس رجز کی تشریح کی ہے کہ کیوں یہ رجز پسر سعد کے سامنے انہوں نے کیوں پڑھا. کہ جب سرکار سید الشہداء نے پسر سعد سے خطاب کیا تھا نا کہ پسر سعد کیوں آیا تم میرے مقابلے میں، پسر سعد نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں تو ابن زیاد کوفہ کے اندر میرے گھر بار کو لوٹ لے گا، مصادرہ کر لے گا، میرے اموال کو لوٹ لے گا. کا تانا دیا، ذلیل کیا، رسوا کیا ابن زیاد کو اس رجز کے ذریعے سے. تجھے گھر بار کی فکر ہے؟ میں وہ ہوں کہ جو اپنا گھر بار، اپنا خون، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ حسین کی راہ میں لوٹا چکا ہوں، اور ایسے ہی حسین کے ہمراہ ہو سکتے ہیں، کربلا والوں کے ہمراہ ہو سکتے ہیں.
پھر جب سرکار سید الشہداء نے کہا تھا کہ اے عمر سعد جو بھی مال تیرا ہے اس کا میں ضامن ہوں، میں پورا کر دوں گا اس کو. کہا میں نہیں تو کوئی اور. قتل حسین پر راضی ہو گئی، دنیا طلبی، قطع تعلق نہیں کر پایا. اچھا قزا بن عمر ابن قزا آیا ہے اور جہاد کرتا شروع کیا. جہاد کرتے کرتے ایک بار تیر باران ہوا، تیروں کی بارش. اب تیروں کی بارش جب ہوئی ہے تو جسم تیر میں لگے اور سرکار سید الشہداء پلٹ کر آیا ہے. امام حسین کے زانوں پر سر رکھا ہوا ہے اور شہید ہو گیا. اس کا بھائی زبیر بن قرظہ، اس نے امام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے میرے بھائی کو فریب دیا، گمراہ کیا اور ان کو قتل کروا دیا. امام نے زبیر کی طرف نگاہ کی، کہا نہ، تیرا بھائی نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی قتل ہوا، تیرا بھائی ہدایت پا گیا اور شہید ہو کر نجات یافتہ ہو گیا. زبیر کہتے ہیں نہیں، آپ نے قتل کرا ہے، میں آپ کو قتل کروں گا. زبیر نے اپنی تلوار نکالی اور امام پر حملہ کرنا چاہا. جیسے ہی حملہ کرنا چاہا، ہلال بن نافع نے اپنی تلوار نکالی اور زبیر پر وار کیا، جس سے زخمی ہو گیا، زخمی ہو کر زمین پر گر گیا. جب زخمی ہو کر زمین پر گرا ہے تو امام حسین نے عمر بن قرظہ کا سر اپنے زانوں سے اٹھا کر زمین پر رکھا ہے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑھے زبیر کی طرف جو زخمی ہے. اب سب کے ذہنوں میں یہ کہ حسین اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، لیکن حسین رحمت اللہ علیہ العالمین کے نواسے ہیں. پہنچے ہیں، کہا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں تیری کیا مدد کروں. کتنا بد نصیب ہے. ایک مدد نہیں، مولا مجھے اپنے بھائی کے ہمراہ وہاں تک جہاں تک میرا بھائی پہنچا ہے وہاں تک مجھے آپ پہنچا دیجیے. زخمی تو ہو گیا ہوں میں، جہاد کے قابل تو، لیکن کم سے کم میرے درجات کو اتنا بلند کر دیں. نہیں، جب دنیا کی وابستگی عشق حسین سے خالی دل ولی خدا کے مقام اور منزلت کو نہ جانتا ہو انسان، تو پھر ایسی تمنا کرتا ہے جان بچانا، مال بچانا، اولاد بچانا، بس اسی کے گرد اس کی دنیا گھومتی ہے. کہا میں تمیم قبیلے کا ہوں اور یہاں تمیمی افراد موجود ہیں، مجھے تمیمی افراد کے حوالے کر دیجئے کسی طرح سے. امام مسکرا کہا کہ تمیم قبیلے کے افراد آؤ اور اس کو لے کر چلے جاؤ. تمیم قبیلے کے افراد نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو لے کر چلے گئے. زخمی ہوا، صحیح ہو گیا، کچھ عرصہ جیا اور اس کے بعد واصل جہنم ہو گیا. لیکن فرق کہاں پر ہے؟ ایک شوق شہادت میں حسین کے ہمراہ کے شہید ہو گیا، اور ایک بھائی اس کی کیا قسمت اور کیا نصیب کہ جہنم کا ایندھن بن گیا. بر محمد والے محمد صلوات. اب 5 منٹ رہ گئے ہیں صرف، اگر کوئی سوال ہو تو سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر میرا سوال ہے کہ آپ کو جیسے بتایا کہ ایک امام حسین کی شہادت کے بعد بھی شہید ہوئے جن کو امام زین العابدین نے صلاحیت دی، تو کیا یہ بات شہادت میں آتی ہے؟ سلام ان کے اوپر نہیں، 72 شہداء میں نہیں آتے، 72 میں نہیں آتے، بعد میں شہید ہونا نہیں. ابصار العین، نفس المحموم، ارشاد شیخ مفید، بہار الانوار کی جلد نمبر 45 مختلف کتابوں سے ہے یہ دیا گیا. اسلم بن عمر ترکی غلام، ترکی غلام اسلم بن عمر. زید بن ارقم جو شام میں مولا سے خلافت کی تھی، شام بازار میں، یہ جبکہ بس صحابی تھے یا باقاعدہ محب اہل بیت تھے؟ نہیں، صحابی تھے خالی، محب اہل بیت نہ ہونی. اللہم بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ظلم و جور بہت بڑھ چکا، اپنے آخر حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.